بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیرت و اخلاق میں اعلیٰ اور اکمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، خصوصاً ضعیفوں، کمزوروں اور غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک بے حد عمدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، تمہارے یہ خدام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اب تمہارا ان کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو وہ خود کھاتا ہو وہ اسے بھی کھلائے، اور جیسا خود پہنے ویسا ہی اسے بھی پہنائے۔ اگر ہم دور جاہلیت کے غلاموں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے غلاموں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ عربوں کے ہاں اگر کوئی غلام آزاد بھی ہو جاتا تب بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا عیب تصور کیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی رحمت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے غلاموں کو حقوق عطا کرتے ہوئے فرمایا، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو، لیکن اگر تم اپنے نوکروں یا غلاموں کو اس طرح کا مشقت والا کام کہہ دو تو پھر اس کے پورا کرنے میں ان کی خود بھی مدد کرو۔ ناظرین، غلاموں کو اس سے زیادہ عزت اور شرف کیا دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خاندان قریش کی ایک خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ اب ذرا اس طرف آئیے کہ جہاں غلاموں کو ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے سے روکا، وہیں ان کو مارنے سے سختی سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو مارے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کرے۔ امام مسلم یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابی رسول سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام معاویہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو تھپڑ مار دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ جب واپس آ کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کی تو سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو بھی بلا لیا اور بیٹے کو بھی اپنے پاس طلب کیا۔ غلام سے فرمایا، میرے اس بیٹے سے بدلہ لے لو۔ غلام نے کہا، میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ہمارا حال اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے کسی شخص نے اپنی ایک باندی کو مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس باندی کو آزاد کر دیا جائے۔ آپ سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ان کے پاس اس کے سوا تو کوئی دوسری باندی یا غلام ہے ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا، وہ اس سے وقتی طور پر خدمت لیتے رہیں، جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوری طور پر اس کی راہ چھوڑ دیں، یعنی اسے آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انسانیت کو یہ شرف بخشا کہ غلاموں کو عزت و احترام دیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قواعد و قوانین وضع فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حقوق دیتے ہوئے یہاں تک فرماتے رہے، تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یوں نہ کہے، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کرواؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، بلکہ اس کے بجائے یوں کہے، میرے سردار اور میرے دوست۔ اسی طرح کوئی شخص میرا غلام اور میری لونڈی نہ کہے، بلکہ کہے، میرے جوان، میری لڑکی یا میرے لڑکے۔ ناظرین، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔
حضرت ابو مسعود انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک دن غلام نے کوئی غلط کام کر دیا، ان کو غصہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار حاصل ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ بات فرمانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ناظرین، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا کہ غلام کو مارنا ایک غلط کام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معاملے کی نزاکت کو بھانپ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر تم یہ کام نہ کرتے تو آگ تمہیں جھلسا دیتی یا آگ تمہیں لگ جاتی۔